گولڈرز گرین لندن کے شمال میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ لندن کے اکثر اسٹیشنز کے باہر 1 فٹ برج بنا ہوتا ہے جسے مسافر سڑک کے دوسرے حصے کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عموماً اس پر صبح اور شام کے اوقات میں بہت رش ہوتا ہے۔ شام 5 بجے کے قریب جینز پہنے ہوئے ایک نوجوان پل کے اوپر چڑھا اور اس کے تقریباً درمیان میں پہنچ کر وہ چھلانگ مار کر لیج یعنی قدرے باہر نکلے ہوئے پھٹے پر پاؤں جما کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے سے ٹریفک کا ازدحام مصروف سڑک پر سے گزر رہا تھا۔ نوجوان نے چیخ کر 2-3 گالیاں دیں اور کہا کہ وہ زندگی سے تنگ ہے، کہ وہ جینے کے قابل نہیں اور اب وہ بس مرنا چاہتا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ سڑک پر کود کر جان دے دیتا، ایک درمیانی عمر کا سیاہ فام لپک کر اس کی طرف پہنچا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے باتیں شروع کر دیں۔ پھر ایک مصروف دن گزار کر گھر کی طرف لپکنے والا بزنس مین آ پہنچا۔ ساتھ ہی ایک حجاب والی ڈاکٹر گزرتے گزرتے رک گئی۔ بس ایک ہجوم سا جمع ہو گیا اور سب کی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح موت کے خواہش مند شخص کو بچا لیا جائے۔ باتوں باتوں میں لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید خوشی کا خواہش مند ڈپریشن کا شکار ہے اور شاید ذہنی توازن کھو چکا ہے اور کسی بھی لمحے وہ کود جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ ایک شخص نے اس کی جینز کی بیلٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک اور شخص نے اپنے لیپ ٹاپ کے بیگ کی بیلٹ نکالی اور اس کی ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر کس کے باندھ دی۔ ایک پروفیسرانہ شکل والے اینک پہنے ہوئے آدمی نے اپنی باہوں کا ہالہ بنا کر اس کی گردن کے گرد کس دیا۔ پھر بھی لگا کہ وہ نیچے گر سکتا ہے تو پہلے ایک لڑکی نے اور پھر ایک مضبوط ساخت والے نوجوان نے سلاخوں کے اندر سے ہاتھ گھسا کر اس کی ٹانگوں کے گرد کس دیے۔ سب کی کوشش تھی کہ کسی طرح اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکیں یا مدد آنے تک اس کو پکڑے رہیں۔ انسانی جان کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ لوگوں کا جذبہ دیکھیں، ان کا پیار دیکھیں، ان کی نیت دیکھیں۔ وہ نوجوان کسی کا کچھ نہیں لگتا تھا مگر سب کی گرفت میں رشتہ تھا، اپنائیت تھی۔ خبر پھیل گئی اور پولیس آن پہنچی۔ پھر ایک
جاں گسل جد و جہد کے بعد نوجوان کو ایک کرین کے ذریعے نیچے اتارا گیا اور ایمبولینس میں ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ اس سارے عمل میں 2 گھنٹے لگے۔ اس کی جان بچانے کے لیے 6-7 لوگ 2 گھنٹے تک اس کے ساتھ لٹکتے رہے اور انہوں نے اس کی زندگی بچا لی۔ اس میں 2 سبق تھے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں، چاہے وہ تانے ماریں، گالیاں دیں یا آوازیں کسیں، اور یہ کہ ہمارے ارد گرد موجود ہر شخص ہماری طرح سفر میں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ اس سفر میں کس سیڑھی پر ہے، کس محاذ پر ہے اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ لوگ جب آپ کے ساتھ غصے، نفرت، بیزاری یا اسی طرح کے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ جذبات ان کے اسی سفر کی موجودہ شدت کی عکاس ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ نہ الجھیں اور کوشش کریں کہ ان کی بات کم سے کم رد عمل کے ساتھ سن لی جائے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ لوگوں کی قدر ان کی زندگی میں ان کے ہوتے ہوئے کر لینی چاہیے۔ اگرچہ ہم کسی کو اس طرح بے کسی کے عالم میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو کیا ہی اچھا ہو ہم اپنی برداشت کو تھوڑا سا بڑھا لیں، لہجے کو نرم کر لیں اور کوڑے کو اپنے کاندھے سے اتار کر اپنے تھیلے میں ڈال لیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم لوگوں کو زندگیوں میں ہی ان کے کاندھوں سے اور پاؤں کے گرد ایک محبت کا شکنجہ کس دیں، اس سے پہلے کہ انہیں کسی پل کے کنارے پر کھڑا ہونا پڑے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ساری بیماریوں کا علاج محبت ہی ہے، سارے مسئلے محبت کے مسئلے ہیں۔ اگر مریض کو افاقہ نہیں ہو رہا تو بس ڈوز بڑھا دینی چاہیے۔ برداشت کا عمل بہت کچھ بچا لیتا ہے۔ عدم برداشت میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ۔